السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہلے اس بریلوی خطیب کے اشعار سنیے، اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ سنی کا وہابی سے کوئی میل نہیں ہے، سنی کا وہابی سے کوئی میل نہیں ہے، مسلک رضا کا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، سنی کا وہابی سے کوئی میل نہیں ہے، مسلک رضا کا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، سنی تو وہابی سے ملے گا نہ ملا ہے، سنی تو وہابی سے ملے گا نہ ملا ہے، یہ رنگ رضا۔ عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، اس شاعر کا نام ہے اسد اقبال۔ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، اور کس طرح سے یہ وہابی کے متعلق، دیوبندیوں کے متعلق، یعنی اہل حق کے متعلق کس طرح سے اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے، ہر اسٹیج پہ جا کر وہابیوں کے متعلق ان کے خلاف اشعار پڑھنا، دیوبندیوں کے خلاف اشعار پڑھنا، اور اپنے مسلک کو دوسروں پہ تھوپنا۔ اسی چیز کو یہ نعتیہ کلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے پلیٹ فارم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی، ان کے اخلاق، ان کے کردار، وہ کس طرح سے کافروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ گرچہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، گرچہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارے دین کا نہیں ہے آپ کے گمان کے مطابق، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ، اسی طرح دشمنی والا رویہ، اسی طرح ان کے ساتھ حسد، کینہ، بغض یہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے ہی نہیں۔ ان کے خاندان میں بھی بڑے سے بڑے جاہلانہ سردار ہوا کرتے تھے، بڑے سے بڑے کافر و مشرک ان کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا تھا۔ اور ابو جہل کون تھا؟ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا تھا۔ لیکن آپ نے اپنے چچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور چچا نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں بھتیجا والا کام کرنا ہے، چچا والا کام نہیں کرنا۔ یہ جو آج کل کے اہل بدعت ہے، یہ چچا بنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے، ابو لہب، ابو جہل، یہ ان لوگوں کا انہوں نے کیریکٹر پلے کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہی ہے نفرت کا بازار گرم کرنے کا، کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اس چیز کے، یہ حرکت کرنے کے انہیں پیسے ملتے ہیں۔ حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے ان کو، ان لڈو چوروں کو، مٹھائی چوروں کو، فاتحہ نیاز درود والوں کو۔ ان کو تو حلال رزق ان کے لیے باعث سکون نہیں ہے، جب تک ان کے منہ میں حرام لقمہ نہ جائے، جب تک ان کے پیٹ میں غلیظ لقمہ نہ جائے، دوسرے کا ہڑپا ہوا مال نہ جائے۔ یہ آپ دوسری ویڈیو دیکھیے کس طرح سے یہ اپنے کمائی کا اور اپنے بزنس کا اظہار کر رہا ہے، حرام خوری پر فخر کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو یہاں پہ کتنا پیسہ ملا؟ مجھ کو جی 1,24,000۔ نہیں تو آپ یہاں تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ 40,000 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، آپ کو 38,000 روپے ملے۔ 1,24,000 بتا تو دیے، چلیے، آپ دیکھ رہے تھے اسد اقبال کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سراسری آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ صرف ایک مجلس کا کتنا روپے چارج کرتا ہے، یہ کتنا پیمنٹ وصول کرتا ہے؟ 1,24,000، یعنی 1.25 لاکھ روپیہ یہ خبیث، یہ منحوس 1.25 لاکھ روپیہ نفرت پھیلانے کے لیے لیتا ہے، صرف اور صرف فرقہ واریت پہ بات کرنا، صرف اور صرف نفرت کا بازار گرم کرنے کے لیے 1.25 لاکھ روپے لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے جماعت کے اندر، ہماری جماعت کے اندر بڑے سے بڑے اللہ والے ہیں جو اصلاحی بیان کرتے ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں، فری آف کاسٹ، یعنی کوئی پیسہ نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجرت نہیں، صرف اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی انہیں گالی دے رہے ہیں، لوگ پھر بھی انہیں غستاخ رسول کہہ رہے ہیں، اپنا مال لگا کر دوسری جگہوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر اصلاح نفس کا کام کر رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنے لیے کھانے پینے کا خود کا انتظام کر رہے ہیں، رہنے سہنے کا خود کا انتظام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ بھی خود اٹھا رہے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد لوگوں کے اصلاح نفس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ لیکن ان خبیثوں کو دیکھیے، ان چوروں کو دیکھیے، ان ڈاکوؤں کو دیکھیے، 1.25 لاکھ روپے لے کر نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ہے ان کا مسلک۔ تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ جبکہ دین اسلام کے کام کرنے میں کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اجرت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں دنیا میں، تمام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا
کہ میں تم سے کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی بھی سوال کا اجر کا سوال نہیں کرتا، بس تم میری جو ہے بات مان لو، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کے اوپر چلو۔ یعنی دین پھیلانے میں انہوں نے کسی قسم کا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن ان مٹھائی چوروں کو دیکھیے کہ جتنی مٹھائی ان کے منہ میں ٹھونس دیجئے ان کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ ان کا پیٹ اسی دن بھرے گا جب جہنم کی چنگاری ان کے پیٹ میں جائے گی۔ آپ جتنا پیسہ انہیں دیں گے اتنے فتوے یہ اہل حق پر لگائیں گے۔ آپ کم روپے دیں گے تو یہ صرف گستاخی کا فتویٰ دیں گے، زیادہ اماؤنٹ دیں گے اور تو یہ کفر کا بھی فتویٰ لگا دیں گے۔ تو ایسے تو پھر پورا کا پورا خاندان برباد ہو جائے گا انسان کا۔ انسان کے ایک خاندان کے اندر بہت سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آپ کو تبلیغی مزاج کے ملیں گے، کچھ غیر مقلدیت کے مزاج والے ملیں گے، ایک ہی خاندان کے اندر۔ آپ اپنے خاندان میں ہی چیک کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے، کچھ جماعت والے ہیں، کچھ رضا خانی والے ہیں، یعنی اہل بدعت ہیں، نیاز فاتحہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ ہاتھ جو ہے سینے پہ باندھتے ہیں، کچھ آنکھ کے نیچے باندھ رہے ہیں۔ تو ایک خاندان کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں، اگر اسی طرح قطع تعلق کرنے لگ جائیں تو خاندان میں ہر ایک آدمی اپنے آپ میں ہوگا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوگا، وہ اپنے پھوپھا سے بات نہیں کر رہا ہوگا، کیوں؟ وہ بریلی ہے ان کے پھوپھا، اور ان کے چچا جو ہے غیر مقلد ہے، اس لیے ان سے بات نہیں کر رہا، قطع تعلق کیے ہوئے۔ تو ایسے تو معاشرہ پھر خراب ہوگا نا، کلچر خراب ہو جائے گا، نسلیں آگے نہیں بڑھیں گی، انسان اکیلا رہ جائے گا دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور حرام خوری سے ان لوگوں کو بچائے بھی رکھے، اور ہم لوگوں کو بھی ان سے حفاظت فرمائے۔ آپ ان لوگوں کی مجلس میں بالکل بھی شریک نہ ہو، بلکہ یہ 1.25 لاکھ روپے آپ اگر کسی مسکین کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی بیوہ محتاج اور مفلس کو دے دیں، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ لیکن ان حرام خوروں کو آپ 1 روپے بھی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 10 گناہ لکھ دیں گے۔